بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو حدیثیں ہیں، ایک حضرت بصرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضأ، جب کوئی اپنے ذکر کو ہاتھ لگائے تو اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ اور دوسری حدیث حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس بارے میں کہ کوئی آدمی اپنے ذکر کو ہاتھ لگائے تو اسے کیا کرنا چاہیے وضو کے بعد، تو آپ نے فرمایا هل هو الا بضعۃ منہ، وہ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے، اگر ہاتھ لگا لیا تو کیا ہوا، وضو نہیں ٹوٹا۔ احادیث کے اس اختلاف کی وجہ سے ائمہ مجتہدین میں اختلاف ہوا کہ مس ذکر ناقض وضو ہے یا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ ہے کہ مس ذکر سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ دیکھو میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کو غور سے سننا، وضو واجب نہیں ہوتا۔ وضو کر لے تو اچھی بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اختلاف سے نکلنا، جہاں فقہا کا اختلاف ہو جائے تو وہ کام کرنا جو سب کے نزدیک صحیح ہوتا ہے وہ کرنا اچھا ہوتا ہے نا۔ تو میں یہاں پر واجب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وضو کرنا واجب نہیں ہوتا، امام اعظم کے نزدیک بھی اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بھی۔ لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، کر لے، اختلاف سے نکل جائے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کے نزدیک مس ذکر سے وضو واجب ہو جاتا ہے، وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اختلاف ہے۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ کون سے مس ذکر سے وضو ٹوٹتا ہے، بحائل یا بلا حائل، ببطن الکف بظہر الکف، تو نہیں بات، یعنی ہتھیلی سے ہاتھ لگائے یا کوئی سا بھی حصے سے ہاتھ کے لگ جائے، حائل کے ساتھ لگے یا بغیر حائل کے لگے، یہ اختلافات ہیں آپس میں ان کے۔ مس ذکر ہو یا مس انثیین سے بھی ٹوٹتا ہے، نہیں بات، یہ آپس میں مزید اختلافات ہیں، لیکن یہ تفصیلات ہیں۔ مجموعی طور پر یہ دو حضرات اس پر متفق ہیں کہ مس ذکر ہونے سے وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف ہے، صحیح ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں تین طریقے سے بحث کی جاتی ہے مسئلے پر۔ کتنے طریقے سے؟ تین طریقے سے۔ نمبر ایک، متعارض روایات میں تطبیق دے دی جائے۔ نمبر دو، متعارض روایت میں سے کسی ایک کو ترجیح دے دی جائے۔ نمبر تین، متعارض روایات میں سے ایک کو ناسخ ہے، اس کو منسوخ کر دیا جائے۔ اس قسم کے مسائل میں فقہا کے اصول جو بحث کرنے کے ہیں وہ ان تین میں سے کسی طریقے سے ہوتے ہیں، یا تو وہ تطبیق دیتے ہیں، یا ترجیح سے کام لیتے ہیں، یا ناسخ منسوخ کر دیتے ہیں۔ ہم تینوں اعتبار سے اس مسئلے کے دلائل پر غور کریں گے۔ دو قسم کے حدیثیں ہیں، ایک حضرت بصرہ کی حدیث ہے اور ایک حضرت طلق ابن علی کی حدیث ہے۔ اگر ہم تطبیق کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرات احناف کہتے ہیں کہ ان میں تطبیق اس طرح دی جائے گی کہ حضرت طلق ابن علی کی روایت کو اصل قرار دیا جائے گا اور ظاہر پر رکھا جائے گا۔ هل هو الا بضعۃ منہ کو ظاہر پر رکھا جائے گا، اصل قرار دیا جائے گا، اور مس ذکر کو مجاز پر محمول کیا جائے گا۔ وہ کیا ہے مجاز؟ کہتے ہیں مس ذکر مجاز ہے استنجا سے۔ اللہ اور اللہ کا رسول، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی کوئی شرم کی بات مسئلہ بتاتے ہیں تو کھلم کھلا الفاظ میں نہیں بتاتے، اس کے لیے ڈھکے چھپے الفاظ استعمال فرماتے ہیں۔ اب استنجا یہ ایک شرم کا عمل ہے نا، ستر والا عمل ہے، اب اس کو ستر کے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مس ذکرہ ہو، جو شخص بھی استنجا کرے فلیتوضأ، اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ لہذا مس ذکر محمول ہے کس کے اوپر؟ استنجا کے اوپر۔ اور هل هو الا بضعۃ منہ، یہ اپنے ظاہر پر ہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ تطبیق احناف کے مذہب کے مطابق کیا ہو گئی؟ بالکل سر فٹ بیٹھ گئی۔ اور احناف عام طور پر تطبیقی سے کام لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ حضرات احناف کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی نصوص آئیں ان سب کو ان کے درجے پر رکھ کر ہر نص کے اوپر عمل کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم مس ذکرہ فلیتوضأ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس پہ بھی عمل کریں گے۔ اس کو کیوں چھوڑیں ہم بھائی؟ حدیث ہے یہ۔ ہاں اس کے معنی ہم ایسے بیان کریں گے جو قابل عمل ہو، اور ہم کہہ دیں گے استنجا جو کرے وضو کرے، ہم بھی کہتے ہیں استنجا میں وضو ہو جاتا ہے، ہم نے اس حدیث پہ بھی عمل کیا۔ اور حل ہوا الا بضعۃ منہ، اس کو بھی ہم کیوں چھوڑیں؟ اس پہ بھی عمل کریں گے۔ ہم کہتے ہیں اس سے وضو واجب نہیں ہوتا، اگر کوئی مس ذکر کرے، ہاتھ لگا لے اپنے شرمگاہ کو، اس سے وضو واجب نہیں ہوتا، اس پہ بھی ہم عمل کریں گے۔ اور کامل آدمی جو ہوتا ہے نا وہ متضاد حکموں پر اسی طرح جمع کر کے عمل کرتا ہے۔ کمال یہی ہے کہ بظاہر متضاد نظر آنے والے اوامر کو جمع کرے اور دونوں کے اوپر عمل کرے، یہ کمال کی بات۔ یہ کمال تھوڑے کہ ایک کو لے لیا ایک کو چھوڑ دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھی طرح ترجیح کی طرف آئیے۔ ترجیح کہتے ہیں اگر ترجیح کا باب دیکھیں تو حضرت طلق ابن علی کی روایت کو ترجیح ہونی چاہیے حضرت بصرہ کی روایت پر۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ابتلاء عام کا ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ ابتلاء عام ہے نا۔ آدمی اکثر و بیشتر اس کو حاجت پیش آتی ہے خارش کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کہ اپنے ذکر کو ہاتھ لگائے وضو کرنے کے بعد۔ صحیح ہے؟ ابتلاء عام کا مسئلہ جب ہوتا ہے نا تو حضرات صحابہ کرام کی کثیر تعداد اس مسئلے کو پھر روایت کرتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کرنے والے صرف حضرت بصرہ ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ یہ حضرت بصرہ ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت پہ بھی اتنا مدار نہیں جتنا حضرت بصرہ کی روایت پہ مدار ہے، شوافی نے رکھا ہے، کیونکہ سند کے اعتبار سے بہت صحیح ہے۔ ابتلاء عام کے مسئلے میں صرف ایک دو صحابہ اس مسئلے کو روایت کر رہے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ اور حضرت طلق ابن علی جو مسئلہ بتا رہے ہیں، حضرت طلق ابن علی جو مسئلہ بتا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، وہ ابتلاء عام کی صورتحال کے زیادہ اوفق ہے کہ اس میں آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ حل ہوا الا بضعۃ منہ۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عمر الخطاب، حضرت حذیفہ ابن یمان، صحابہ کرام کی ایک لمبی فہرست ہے جو اسی مسلک کے قائل ہیں۔ بلکہ بعض صحابہ نے تو کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے اگر یہ ایسے ہی نجس ہے نا تو کاٹ کے پھینک دو، نجس چیز اٹھائے کیوں پھرتے ہو اپنے ساتھ کہ جس سے تمہارا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ انہوں نے تو اتنی شدت کے ساتھ اس مسئلے کے اوپر نکیر کی۔ یہ اتنے سارے صحابہ کرام اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف صرف دو ہیں، ان میں بھی ایک خاتون ہیں جن کے اوپر مدار ہے مسئلے کی، حضرت عائشہ نے رکھی ہے۔ وہ کون ہے؟ خاتون ہے۔ مسئلہ مردوں کا ہے اور بیان کرنے والی خاتون ہے، روایت کرنے والی خاتون ہے۔ ترجیح کس کو ہونی چاہیے؟ مردوں والی روایت کو نا، جہاں صحابہ کرام کی کثیر تعداد جس مسئلے کو بیان کری اس کو ہونی چاہیے نا، یا جہاں ایک دو صحابہ کرام اس کے راوی ہیں اس کو ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں ترجیح کے اعتبار سے دیکھو تب بھی حضرت طلق کی روایت کو ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ مسئلہ مردوں سے متعلق ہے، ان کے ساتھ دیگر کبار صحابہ کرام عشرہ مبشرہ، یہ تو میں نے نام لیے نا سب عشرہ مبشرہ ہی ہے، عشرہ مبشرہ ان کے ساتھ اس مسئلے کے قائل ہیں۔ بلکہ بعض تو نکیر کے ساتھ شدید الفاظ کے اندر کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ یہی مسئلہ ہے تو کاٹ کے پھینک دو، یہ نکیر ہے دوسری طرف، تو اس کو ترجیح ہونی چاہیے۔ وہ مقابلہ کس کے؟ بصرہ ایک خاتون کی روایت کے۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ حضرات شواف ہے اس مسئلے کے اوپر نہ تطبیق کی طرف آتے ہیں نہ ترجیح کی طرف آتے ہیں، وہ صرف ناسخ منسوخ کی طرف آتے ہیں، وہ یہاں تنسیخ سے کام لیتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ بھی اس مضمون کے راوی ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ سن 7 ہجری میں اسلام لائے۔ کب اسلام لائے؟ سن 7 ہجری میں۔ اور حضرت طلق ابن علی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدائی اسلام میں مکے میں آئے تھے۔ اسلام قبول کرنے کب آئے تھے؟ یہ مکے میں آئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سن 7 میں اسلام لائے،
حضرت طلق ابن علی مکے والا مسئلہ بتا رہے ہیں، حل ہوا الا بضعۃ منہ، اور حضرت ابو ہریرہ مدینے والا مسئلہ بتا رہے ہیں، تو بعد والا پہلے والے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ ناسخ، لہٰذا حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ناسخ اور حضرت طلق کی حدیث منسوخ۔ ان کا استدلال سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا استدلال؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ متأخر الاسلام ہونا اور متقدم الاسلام ہونا یہ ناسخ منسوخ کی دلیل نہیں بنتا، یہ متفق اصول ہے، کیونکہ بہت سے صحابہ کرام متأخر الاسلام تھے لیکن وہ روایت کر رہے تھے اپنے اسلام لانے سے پہلے کی کوئی حدیث اور اپنے کسی ساتھی صحابی سے سن کے روایت کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کا قصہ روایت کیا، حالانکہ وہ اس وقت اسلامی نہیں لائے تھے۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہیں، تو کسی کا متقدم ہونا متاخر ہونا یہ ناسخ منسوخ کی دلیل نہیں بنتا، یہ مسلم اصول ہے، آپ کا یہ بنیادی غلط ہے۔ بات سمجھ میں؟ پہلا جواب، اور یہ اصل جواب یہی ہے۔ اور دوسرا جواب، آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت طلق ابن علی ایک ہی دفعہ آئے، یہ بات بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ ابن سعد نے اپنے طبقات میں اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں حضرت طلق ابن علی کا مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کے وقت آنا بھی منقول کیا ہے، روایت کیا۔ تو نہیں بات، مسجد نبوی میں ابتدا میں تو بالکل کچی تھی، پھر بعد میں اس میں تھوڑی سی مرمت کے کام ہوئے تھے، اس وقت آنا بھی منقول کیا ہے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ کے اسلام لانے کے بعد کا قصہ ہے۔ تو ممکن ہے کہ حضرت طلق اس دوسرے سفر کی روایت کو بیان کر رہے ہوں۔ وَإِذَا جَاءَ الْاحْتِمَالُ بدل استدلال، آپ کے استدلال کی بنیادی یہ تھی نا کہ یہ تو مکے میں آئے تھے لہٰذا یہ منسوخ، اور ابو ہریرہ مدینے میں اسلام لائے، وہ ناسخ۔ ہم کہتے ہیں یہ مدینے میں بھی آ چکے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت، توسیع کے وقت، اور طبقات میں ابن سعد نے اور امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا، لہٰذا اب یہ احتمال پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے یہ روایت مکے میں نہ سنی ہو، یہ روایت کہاں سنی ہو؟ مدینے میں سنی ہو، دوسرے سفر میں سنی ہو۔ وَإِذَا جَاءَ الْاحْتِمَالُ بطل استدلال، آپ کے استدلال کی بنیادی ختم ہو گئی۔ ارے بات سمجھ میں آیا نہیں آئی؟ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقلی استدلال بھی دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا تو کسی مرد کا وضو باقی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ ذکر کا ہر وقت مس ران کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذکر کا مس چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے ران کے ساتھ ہو، کہتے پھر تو صرف ہجڑے ہی وضو باقی رکھ سکتے ہیں، مرد تو وضو باقی نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہم مس ذکر سے وضو کو کیا کریں؟ ناقص قرار دے دیں، تو وضو کن کا باقی رہے گا؟ صرف خواتین کا اور حجڑوں کا وضو رہ سکتا ہے، مردوں کا وضو تو نہیں قائم رہ سکتا۔ اور عقلاً یہ محال ہے کہ بات کری جائے، شریعت یہ بات کرے کہ یہ کسی مرد کا وضو باقی نہیں رہے گا، تو معلوم ہوا کہ مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عقلی استدلال امام طحاوی نے اس سے بھی کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج مطہرات کی تقبیل فرماتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث جو ہے اس میں ایک دوسرا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ مس امرأہ ناقض وضو ہے یا نہیں، مس امرأہ ناقض وضو ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مس امرأہ مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے۔ مطلقاً کا مطلب سمجھتے ہو؟ چاہے حائل کے ساتھ لگاؤ چاہے بغیر حائل کے، چاہے محرم کو ہاتھ لگاؤ چاہے نامحرم کے، چاہے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگاؤ چاہے بغیر شہوت کے، چاہے لامس نے ہاتھ لگایا ہو چاہے ملموس نے، کسی کا بھی وضو ناقض نہیں ہوتا، مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے مس امرأہ۔ سمجھ میں بات؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مس امرأہ ناقض وضو ہے۔ سمجھ میں بات؟ لامس کے لیے بھی ملموس کے لیے بھی۔ سمجھے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر نامحرم کو ہاتھ لگایا ہے تو ناقض ہے، محرم کو ہاتھ لگایا تو ناقض نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک
بشہوتن ہے تو ناقض ہے، بغیر شہوتن ہے تو ناقض نہیں ہے۔ گویا مسئلے کی صورت یہ بنی ہے کہ ایک طرف امام اعظم ہے جو کہتے ہیں مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، ایک طرف ائمہ ثلاثہ ہیں کہتے ہیں ناقض وضو ہے لیکن تفصیلات میں آپس میں اختلاف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تفصیلات میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے مطلقاً ناقض وضو ہے، کوئی کہتا ہے محرم کو لگاؤ تو ناقض وضو نہیں ہوگا، نہ محرم کو لگائے تو ناقض وضو، کوئی کہتا ہے شہوت کے ساتھ ہو تو ناقض ہوگا، شہوت کے بغیر ہو تو ناقض وضو نہیں ہوگا، کوئی کہتا ہے بلا حائل ہو، کوئی کہتا ہے بحائل ہو۔ یہ ساری تفصیلات ہیں ان کے اندر اختلاف، لیکن مجموعی طور پر کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی صورت میں مس امرأ کو وہ ناقض وضو کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے اچھی طرح؟ اس دلائل کیا ہے؟ حضرات جمہور کے پاس احادیث مرفوعہ میں سے کوئی حدیث دلیل کی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، احادیث مرفوعہ میں سے کسی حدیث سے وہ استدلال نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کی ایک تفسیر سے استدلال کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ او لامستم النساء۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ او لامستم النساء۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ کہ یہ اپنے ظاہر پر ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ چھونا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے اگر تم نے عورت کو چھوا تو وضو کرو، اور اس کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد مجامعت ہے۔ او لامستم النساء سے مراد کیا ہے؟ مجامعت۔ ان دو محتمل تفسیروں میں سے ایک تفسیر کو لیتے ہیں حضرات جمہور اور کہتے ہیں یہاں لامس سے مراد لمس بالید ہے، لامس سے مراد کیا ہے؟ لمس بالید، اور اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ صرف یہ استدلال ہے، ان کے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ احناف کے نواز قرآن کریم کی اسی آیت کی دوسری تفسیر وہ مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ جو استدلال کر رہے ہو نا لامستم سے، یہ اس وقت میں استدلال بنے گا جب اس کی دو تفسیریں نہ ہوں، ایک ہی تفسیر ہو، لامس سے لمس مراد ہو۔ لیکن جب دو تفسیریں ہو گئیں اس کی کہ یا لمس مراد ہے یا جمع مراد ہے، تو آپ اس سے استدلال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں احتمال پیدا ہو گیا۔ وَإِذَا جَاءَ الْاحْتِمَالُ بَطَلَ الاستدلال۔ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں، اس کا تعلق ہے ہی نہیں مسئلے سے، ہٹا دو اس کو۔ احادیث کی طرف آئیے تو احناف کہتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری صحیح سند کی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث تو یہی ہے جو یہاں پر آ گئی، یقبل بعض ازواجہ ثم یصلی ولا یتوضا۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بخاری کی حدیث آپ پڑھیں گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، آپ رات کو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، سجدے کی جگہ پر میں لیٹی ہوئی ہوں، جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو اپنی انگلی سے میرے پاؤں کو کچوکتے تھے، میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے اپنی انگلی سے، تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، آپ سجدہ کر لیا کرتے تھے، جب آپ پھر کھڑے ہو جاتے تھے قیام میں تو میں پاؤں پہ پھیلا لیتی۔ اب دیکھو نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اگر ناقض وضو ہوتا لمس مس امرا تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی نہیں ٹوٹ جاتی؟ آپ نے تو نماز نہیں توڑی۔ دوسری حدیث سنو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، کہ ایک رات میں نے گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے تو میں نے ہاتھ پھیر کے دیکھا برابر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، میں ڈر گئی کہ آپ کہاں چلے گئے، لہٰذا میں تلاش کرتے 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 کمرے میں ہاتھ پھیر کے گئی تو اچانک میرے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک پر پڑے جو سجدے کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے۔ آپ سجدے میں تھے اور قدمین مبارک آپ کھڑے ہوئے تھے، میرے ہاتھ آپ کے دونوں قدموں پر پڑے، تو میں نے کان لگا کے سنا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو میں نے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اور یہ 15ویں شعبان کی رات تھی، یہ حدیث ہے۔ اس میں آپ نے کیا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو ہاتھ لگائے بغیر حائل کے، آپ نے تو نماز نہیں توڑی۔ اس مضمون کی بہت ساری احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہیں، یہ تمام حدیثیں حضرات احناف کی دلیلیں اس مسئلے کے اوپر کہ مس امرأ ناقض وضو نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں پر جو صاحب مشکات نے حدیث ذکر کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج مطہرات کی تقبیل فرماتے تھے، بوسہ لیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے۔ صاحب مشکات صاحب مصابیح نے اس حدیث پر 2 اعتراض کیے۔ کتنے اعتراض کیے؟ 2۔ یہ احناف کی دلیل ہے نا، یہ حدیث احناف کی دلیل ہے نا، اس لیے اعتراض کر رہے ہیں کہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ صاحب مصابیح کہہ رہے ہیں کیوں؟ 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ یہ حدیث جو سند ہے نا اس کی سند اس طرح ہے: عن حبیب ابن ابی ثابت عن عروہ عن عائشہ۔ اس کی سند کیا ہے؟ عن حبیب ابن ابی ثابت عن عروہ عن عائشہ۔ صحیح؟ صاحب مشکات یہاں پر ان کے اعتراض کو نقل کر رہے ہیں کہ عروہ کا عائشہ سے سماع ثابت نہیں، حدیث منقطع ہے۔ سماع ثابت کا مطلب نہیں، کیا مطلب؟ عروہ کا عائشہ سے سماع ثابت نہیں، اس کا کیا مطلب؟ عروہ نے یہ حدیث براہ راست حضرت عائشہ سے نہیں سنی، بیچ میں کوئی واسطہ تھا جس کو عروہ نے گرا دیا، اس واسطے کے گرانے کی وجہ سے یہ حدیث کیا ہو گئی؟ منقطع ہو گئی، قابل استدلال نہیں ہے۔ نہیں بات، ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض جو ہے یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے لکھا ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عروہ تو ہیں، وہ تو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، سگے بھانجے ہیں، اور صاحب مصابیح کا یہ کہنا ہے کہ عروہ کا عائشہ سے سماع ثابت نہیں، یہ تو اتنی بڑی غلطی ہے، اتنا بڑا تسامح ہے کہ حیرت ہوتی ہے ہمیں۔ احادیث کے اندر بخاری اور ترمذی اور سیاہ ستہ کے اندر یہ حدیثیں تو بھری پڑی ہیں، عروہ عن عائشہ، عروہ عن عائشہ، عروہ عن عائشہ، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث تھوڑی ہے، حدیث بخاری میں بھی ہیں عروہ عن عائشہ، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ امام بخاری منقطع حدیث نہیں لاتے۔ عروہ کا عائشہ سے سماع ثابت ہے، وہ تو بھانجے ہیں سگے، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں حضرت عروہ، حضرت عائشہ کے سگے بھانجے ہیں، اور بہت ساری حدیثیں روایت کرتے ہیں ان سے، سماع تو ثابت ہے۔ یہ بات کیسے کہہ دی؟ امام ترمذی کی طرف منسوب کر کے کہہ رہے ہیں، قالت ترمذی، امام ترمذی کہتے ہیں کہ عروہ کا عائشہ سے جو حدیثیں روایت کی گئی ہیں کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے، متصل نہیں ہے۔ یہ بات تو اس لیے غلط معلوم ہوتی ہے کہ خود ترمذی کے اندر عروہ عن عائشہ کی حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ شرح نے ہمارے فرمایا کہ صاحب مصابیح سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بہت بڑے عالم ہیں، علامہ بغوی بہت بڑے عالم ہیں، وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتے، لہذا دیکھنا پڑے گا اعتراض ہے کیا۔ کہتے ہیں ہم نے جب اعتراض میں غور کیا تو اب ہمارے سامنے صورتحال واضح ہوئی کہ تقریر جیسے بظاہر نظر آ رہا ہے اعتراض کی تقریر یہ نہیں ہے، اعتراض کی تقریر ذرا سے مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عروہ سے مراد کون ہے؟ عروہ 2 ہیں، ایک عروہ ابن الزبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، ان کا سماع حضرت عائشہ سے ثابت ہے، اور دوسرے ہیں عروہ المزنی۔ دوسرے کون ہیں؟ عروہ المزنی۔ عروہ المزنی کا سماع حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ عروہ المزنی کا سماع حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے۔ تو لگتا ایسا ہے کہ صاحب مصابیح یہاں عروہ سے مراد عروہ ابن زبیر نہیں لے رہے، بلکہ کیا لے رہے ہیں؟ عروہ المزنی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں حدیث کی سند یہ عن حبیب ابن ثابت عن عروہ المزنی عن عائشہ۔ ان کا خیال کیا ہے کہ یہاں عروہ سے مراد کون ہے؟ عروہ المزنی، اور ظاہر ہے ان کا سماع تو ثابت نہیں ہے۔ یہ اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہ اعتراض صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو سند میں عروہ کی صراحت نہیں ہے کہ کون سے عروہ ہیں، لیکن نسائی کی اور دیگر کتب سیاہ کی روایت کے اندر صراحت ہے یہاں عروہ سے مراد عروہ ابن زبیر ہے۔ یہاں عروہ سے مراد کون ہے؟ عروہ ابن زبیر، یہاں صراحت نہیں ہے، دیگر طرق کے اندر صراحت ہے اس کی عن عروہ ابن زبیر عن عائشہ، بلکہ اس میں یہ بھی صراحت ہے کہ جب حضرت عائشہ نے یہ حدیث بیان کی نا تو حضرت عروہ نے کہا کہ من ہوا الا انتی، آپ کے سوا اور کون ہوگا جس کا آپ واقعہ سنا رہی ہیں، آپ ہی تو ہوں گی وہ جس کے آپ بوسہ لیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ آپ کے علاوہ کوئی اور تھوڑی ہوگا، آپ ہی تو ہوں گے وہ۔ اب یہ بات عروہ مزنی نہیں کہہ سکتے حضرت عائشہ سے، عروہ ابن زبیر کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بیٹے کی جگہ ہیں، اور کوئی بول سکتا ہے؟ تو بعض روایتوں میں تو اس کی صراحت بھی ہے، تو اس لیے یہ سمجھنا کہ یہاں عروہ سے مراد عروہ مزنی ہے، یہ تسامح ہے، یہاں عروہ ابن زبیر ہی مراد ہے، حدیث متصل ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ البتہ ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ اعتراض اگر آپ اس طرح نہیں کرو بلکہ اور طریقے سے کرو، ایک اور اعتراض ہے اس کے اوپر، وہ کیا ہے؟ حبیب ابن ابی ثابت جو ہے نا، جو عروہ سے روایت کر رہے ہیں، ان کا سماع عروہ مزنی سے تو ثابت ہے، عروہ ابن زبیر سے ثابت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حبیب ابن ابی ثابت، وہ عروہ مزنی کو تو دیکھا ہے انہوں نے، ان سے تو پڑھا ہے، ان سے تو حدیث لی ہے، ان سے تو سماع ثابت ہے، لیکن عروہ ابن زبیر سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے۔ اور سند کیا ہے؟ عن حبیب ابن ابی ثابت عن عروہ ابن الزبیر عن عائشہ۔ تب اعتراض یہ کریں آپ کہ حبیب کا سماع عروہ مزنی سے عروہ ابن زبیر سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث مرسل ہے، آپ یہ اعتراض کریں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو اعتراض آپ کیا کریں۔ کوئی احناف کریں کہ آپ جو اعتراض کریں وہ غلط ہے، اعتراض ہم بتاتے ہیں آپ کے سند پہ کیا اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ حبیب ابن ابی ثابت کا سماع حضرت عروہ مزنی سے تو ثابت ہے، حضرت عروہ ابن زبیر سے ثابت نہیں، یہ حدیث مرسل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ صحیح اعتراض یہ ہے۔ پھر احناف نے خود ہی جواب دیا کہ حدیث مرسل ہے، اور حدیث مرسل ہمارے نزدیک اور مالکیہ کے نزدیک حجت ہے، آپ کے نزدیک نہیں ہے حجت۔ امام شافعی حدیث مرسل سے احتجاج نہیں کرتے، ہم تو کرتے، ہمارے اصول کے مطابق صحیح ہے، لہٰذا ہم تو احتجاج کریں گے، ہم تو اس سے دلیل پکڑیں گے، آپ کا اعتراض ہی نہیں بنتا اس کے اوپر۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ یہاں پر جو اعتراض نظر آ رہا ہے کہ عروہ کا سماع عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، اس کے ظاہر کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ حضرت عروہ ابن زبیر کا سماع حضرت عائشہ سے ثابت نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور صاحب مصابی سے بعید ہے کہ وہ یہ بات کریں، امام ترمذی سے بعید ہے کہ وہ یہ بات کریں۔ امام ترمذی میں عروہ عائشہ کی حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ صحیح تقریر اس کی یہ ہے کہ یہاں عروہ سے مراد عروہ مزنی اگر ہوں تو ان کا سماع حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت امام ترمذی یا صاحب مصابی یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ حدیث عروہ مزنی سے مروی ہے اور اس کا حضرت عائشہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ یہ آپ کا تسامح ہے۔ نسائی کی روایت میں اور دیگر کتب سیاح کی روایت میں حضرت عروہ ابن زبیر کی صراحت موجود ہے، لہٰذا یہ عروہ ابن زبیر مراد ہے۔ البتہ اعتراض یہ ضرور بنتا ہے کہ حبیب ابن ابی ثابت کا سماع حضرت عروہ ابن زبیر سے ثابت نہیں، یہ بات بنتی ہے، اور یہ حدیث مرسل ہے۔ صحیح ہے، حدیث مرسل ہے، احناف کے نزدیک حجت ہے وہ، اس پہ اعتراض آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کا استدلال تھا لامستم النساء سے، احناف نے کہہ دیا وہ محتمل ہے، اس سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، نہ آپ نہ ہم استدلال کر ہی نہیں سکتے۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ لامستم سے لمس مراد دینا بہتر ہے یا جماع مراد دینا بہتر ہے، وہ ایک الگ تفصیلی بحث ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے، لیکن اس مسئلے سے اس پہ استدلال نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا کہاں؟ احادیث کی طرف۔ احادیث میں آپ کے پاس کوئی مرفوع حدیث لا کر دکھاؤ ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو یا وضو کیا ہو کسی کو ہاتھ لگا کے، آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں۔ ہمارے پاس تو حدیثیں بھری پڑی ہیں، بے شمار حدیثیں۔ یہ حدیث جس کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہو، یہ اعتراض بنتے ہی نہیں ہے اس کے اوپر جو آپ نے اعتراضات کیے، لہٰذا احناف کا موقف اس باب میں دلائل کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دیکھیے، قالت ترمذی، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک کسی بھی صورت میں عروہ عن عائشہ کی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب ہم نے دے دیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا ابراہیم التیمی بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم نے کب بنیاد اس پر رکھی ہے کہ ابراہیم تیمی کا سماع حضرت عائشہ سے؟ ہم نے تو نہیں کہا، ہماری بنیاد بھی نہیں ہے اس کے اوپر، ہماری بنیاد تو دوسری حدیثوں کے اوپر ہے۔ ابراہیم تیمی کا سماع حضرت عائشہ سے نہیں ہے، اعتراض صحیح ہے، لیکن ہماری حدیث کی بنیاد اس پہ، ہمارے مسئلے کی بنیاد اس حدیث پہ ہے ہی نہیں، جو دوسری حدیث ہے۔ وہذا مرسل، اور یہ مرسل ہے اس لیے کہ ابراہیم تیمی نے حضرت عائشہ سے نہیں سنا۔ اگر مرسل ہے بھی تو ہمارے نزدیک تو مرسل حجت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ گئے؟ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔